بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد اسد رضا قادری MP92 ٹی وی چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، ایک ایسا واقعہ میری زندگی کا سب سے اہم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے مہینے 9 ستمبر کو بروز جمعۃ المبارک میں ود فیملی حرمین شریف فین کی حاضری کے لیے حاضر ہوا اللہ کے فضل سے، اور جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ ادا ہوا، اس کے بعد عمرہ شریف کیا۔ عمرہ شریف کرنے کے بعد ہفتے والے دن میں نے جو مکہ شریف کے مقامات تھے زیارت کی، غار ثور پر چڑھا اللہ کے فضل سے، کہ جہاں پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر آپ اوپر لے گئے۔ اس جگہ پر جا کر میں نے نوافل ادا کیے، درود و سلام پڑھا، اور غار ثور کے اندر ہی بیٹھ کر میں نے نعرے لگائے، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس کے بعد تیسرے دن پھر میں نے عمرہ کی اتوار کو، سوموار کو ہم نے پھر آگے مدینے جانا تھا۔ ہم سوار کو مدینے چلے گئے۔ 21 دن کا پیکج تھا، 4 دن مکہ، 12 دن مدینہ، پھر 4 دن مکہ۔ اب مکہ سے ہو کر ہم شہر مدینہ سرکار کے در دولت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ دل میں تڑپ ہے، دل میں ایک تڑپ ہے کہ مجھ جیسا گناہ گار انسان آج مصطفیٰ کے در دولت پر حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اب ہوا کیا کہ سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن ہم ادھر رہے، اور جمعہ اور ہفتہ والے دن ہمارا ایک دوست تھا، مقتدی تھا میرا، ان کی وساطت سے ایک آدمی ہمارے پاس آیا کہ جو اس نے مدینہ کی جتنی زیارت تھی انہوں نے کروا دی، اور میں نے وہاں پر جو شاپنگ وغیرہ کرنی تھی مدینہ پاک سے وہ میں نے شاپنگ بھی کی، کھجوریں وغیرہ، پانی وغیرہ، اس کے علاوہ جو تسبیح اور خوشبو وغیرہ، عطر وغیرہ لینا تھا، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو تحفہ کے طور پر دینے تھے، وہ سب میں نے خریداری بھی مکمل کر لی۔ ابھی میں گھر والوں کو بتایا کہ میں نے کہا کہ چلو ابھی 6 دن باقی ہیں، اللہ کے فضل سے سرکار کا روزہ ہوگا اور ہم گناہ گار ہوں گے، سرکار کے روزے کی زیارت کریں گے اور دن رات مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے۔ ہوا کیا کہ جمعے اور ہفتے والے دن سے چھٹی ہوتی، 2 دنوں کے اندر ہم نے زیارتیں مکمل کی، اور اتوار والے دن ظہر عصر کی نماز میں نے مسجد نبوی کے اندر ادا کی۔ مغرب کے وقت ہوا ایسا کہ میں باب بلال کی طرف داخل ہونے لگا مسجد کے اندر۔ باب بلال سے میں مسجد کے اندر داخل ہوا مغرب کی اذان کے لیے، نماز کے لیے۔ ابھی ایک دوست تھا میرے ساتھ جو قافلے کی صورت میں ہم حرمین شریف فین کی حاضری کے حاضر ہوئے تھے، تو مجھے کال کرنے لگا، کر صاحب آپ باہر ہی آ جائیں تو ہم ادھر مغرب کی اذان نماز پڑھیں گے۔ میری قمیض کے اوپر، یہ آپ کو انشاءاللہ یہ سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا، میری قمیض کے اوپر TLP لکھا ہوا تھا، تحریک لبیک پاکستان، اور ایک میں نے بیج بھی لگوایا ہوا تھا، وہ سٹیل کا لکھا ہوا تھا، تحریک لبیک پاکستان۔ ابھی میں جب نماز مغرب کے لیے حاضر ہوا نا، تو وہاں کے جو شرطے ہیں نا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھ سے پاسپورٹ لیا، کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تحریک لبیک پاکستان یا سیاسی جماعت فی پاکستان۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد مجھے اپنے ایک وہ جو ان کا ایک دفتر ہوتا ہے وہاں پر لے کے وہ شرطے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی اتنی جو وہ عربی بولتی اتنی مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ سمجھ آ چکی تھی کہ وہ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ ابھی جب سوال کیا انہوں نے کہ یہ آپ نے جو TLP لکھوایا وہ یہ کیوں لکھوایا آپ نے، یہ آپ نے کیوں لکھوایا؟ تو میں نے کہا کہ یہ ہم پاکستان سے میں ہوں، اور TLP میں ان کا رکن تو نہیں ہوں، لیکن میں محبت کرتا ہوں اس تاریخ سے۔ تو انہوں نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر مجھے تھانے لے گئے۔ مجھے 3 دن انہوں نے تھانے کے اندر رکھا، مجھ سے موبائل لے لیا، ہر چیز مجھ سے لے لی۔ اب میں نے جو گروپ والوں کو فون کر دیا تھا کہ یہ مسئلہ بن گیا تھا، اپنا گروپ کے ساتھ سب جو ہے نا میں مل جائے۔
وہ پریشانی تھی وہ اللہ کے فضل سے ختم ہوگی۔ ابھی 3 دن انہوں نے مجھے رکھا مدینہ پاک کی جیل تھانے کے اندر۔ تھانے کے اندر رکھنے کے بعد اس کے بعد وہ مجھے نیابہ لے گئے۔ ایک چھوٹی عدالت ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ جج جو قاضی ہوتا ہے نا، وہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں لکھا ہے، کیا آپ کو وجہ تھی اور کس لیے آپ نے لکھا ہے۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ میں تو امام مسجد ہوں، اس جگہ کا، پاکستان سے آیا ہوں اور صرف عمرہ کے لیے آیا ہوں، میں تو ادھر کام کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ کہ یہ ادھر منع ہے اور منع ہونے کے باوجود آپ نے یہ ہمارے جو نظام کی مخالفت کی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس بات کا نہیں علم، اگر پتہ ہوتا تو واللہ میں یہ کام بالکل نہ کرتا۔ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، معافی مشکل بسیط، یہ کام اتنا بڑا نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ اب 3 دن پہلے تھانے تھا، جب اس نیابت سے ہو کر میں واپس آیا تھانے کے اندر، مجھے انہوں نے 5 یوم یعنی کہ 5 دن کا پھر انہوں نے ایک ریمانڈ کے طور پر تھانے کے اندر رکھا۔ 5 دن کے بعد یعنی 8 دن ہو گئے۔ 8 دن کے بعد میں نے اس سے عسکری جو ان کا جو شرطہ تھا، میں ان سے سوال کیا، یار آپ نے پہلے کہا تھا کہ 3 دن، پھر کہا کہ 5 دن، اب آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ وہ کہنے لگے کہ اب ہم آپ کو 10 دن اور رکھیں گے، یعنی کہ 10 دن اور 8 دن، پیچھے 18 دن انہوں نے مجھے تھانے کے اندر رکھا، اس وجہ سے کہ یہ جو آدمی جو اس نے لکھا ہے TLP، یہ کہیں ان کا کارکن تو نہیں ہے، یا پھر اس کے نیچے کوئی مطلب کہ تنظیم تو نہیں چل رہی، یا تو یہ تنظیم سازی ادھر کرتے ہیں وہ لوگ، چونکہ دوسرے لوگ ہیں، ہم تو وہ نہیں کہنے لگے، ہم تو عاشق رسول اللہ کے فضل سے عشق ہمارے اندر بولتا ہے، ہم بے ادب نہیں ہے، با ادب ہے، اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہم بے ادب نہیں ہے۔ ہم نے نعرہ لگایا سرکار کی محبت میں، درود پڑھا سرکار کی محبت میں، ہم نے TLP دکھایا سرکار کی محبت میں، طریق لبیک پاکستان اور لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے بھی ہم نے لگائے، اللہ کے فضل سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب 18 دن تھانے کے اندر رہا اور 18 دن کے بعد انہوں نے مجھے مدینہ کی جو مسجد میقات ہے، یعنی کہ مدینہ سے جو مکہ کی طرف جاتے ہیں مسجد میقات آتی ہے، اس کے اندر، یعنی یہ حرم کی حدود ہی ہے، اس حرم کی حدود کے اندر یہ بیر علی ایک جگہ ہے جہاں پر ایک سجن عام ہے، یہ ملٹری کی ان کی جو ہے نا جیل ہے، مجھے وہاں پر انہوں نے منتقل کر دیا۔ منتقل کرنے کے بعد اب انہوں نے ادھر مجھے 15 دن رکھا، یعنی کہ 18 دن وہ 15 دن یہ، 1 مہینہ اور 3 دنوں پر مجھے انہوں نے رکھا، اور مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو ہے نا یہ TLP یہ مطلب کہ کوئی سیاسی طریق نہیں ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ میں نے کہا یار میں کیوں کہوں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ مجھے سرکار نے زیادہ دیر مدینے میں رکھنا تھا۔ ہاں جی، میں عمرہ کے لیے گیا تھا، میں نے اللہ کے فضل سے عمرہ کیا، زیارتیں بھی سب کی تھی مکے کی، اور مدینہ میں آیا، سرکار کے روضے کو بھی دیکھا، درود پاک بھی پڑھا اور زیارتیں بھی زیادہ کی تھی، اور میری ایک خواہش بھی تھی کہ میں یار جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اگر میں وہاں گزارتا نا سارا تو زیادہ ہی مزہ آنا تھا۔ اب جو میں نے سوچا تھا وہی سرکار نے پورا کر دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سرکار نے مجھے اپنے پاس رکھنا تھا۔ میں 1 مہینہ جیل کے اندر رہ کر آیا ہوں۔ اللہ کے فضل سے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سرکار نے مجھے پسند فرمایا ہے، میری حاضری کو سرکار نے پسند فرمایا ہے، اور اللہ کے فضل سے مجھے خوشی ہے۔ اب جب میں پاکستان واپس آیا ہوں تو لوگ مجھے مبارکباد دینے آئے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جیل گزار کے آتے ہیں، وہ شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے میں اپنی قسمت پر، مقدروں پر ناز کرتا ہوں کہ رب نے مجھے یہ ایک ایسا مجھے تحفہ عطا فرما دیا ہے، یہ میری بخشش کا ذریعہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پسند کیا، اور طریق لبیک پاکستان، لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، اس نعروں کے ساتھ اس کی وجہ سے مجھے پکڑا گیا، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے مجھے باعزت بری کیا۔ اور پھر کہا، جب انہوں نے چھوڑا، کہا کہ حضرت جی آپ کو 5 دن ہے، آپ عمرہ کریں، زیارات کریں، آپ ہماری وجہ سے آپ کی زیارات جو ہے نا وہ مس ہو گئی ہیں، عبادت آپ اچھی طرح نہیں کر سکے، ہم آپ کو 5 دن دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے مدینہ پاک گئے، سرکار کی پاک بارگاہ میں حاضری ہوئی، مغرب عشاء کی نماز ادا کی، رب کا شکر ادا کیا، سونے کی پاک بارگاہ میں جو منت مانگی تھی نوافل کی وہ بھی ادا کیے، اور سرکار سے اجازت لی۔ دوسرے تیسرے دن میں پاکستان پھر واپس آ گیا۔ بتانے کا اصل مقصد یہ، ایک تو میری خوش قسمتی، اور دوسرا کہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے بدبخت ہیں، یہ تو پاکستان ہے نا، آپ دوسرے بھی ممالک کے اندر اگر چلے جائیں نا، طریق لبیک سے لوگ جو ہے نا وہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ
سمجھتے ہیں کہ یہ کالعدم طریق ہے، یہ ایسے لوگ ہیں وہ بار بار یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یہ طریق لبیک یا رسول اللہ یا نعرہ رسالت یا نعرہ لگانا، یہ سمجھتے کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، ہم تو محبت میں آ کر محمد مصطفیٰ کے عشق میں آ کر یہ حضرت کام کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کو حضرت یہ ہمارے حکمران جو ہے یہ ناموس رسالت کا حضرت وہ پیرا نہیں دے سکتے، نہیں دے رہے، اور اللہ کے فضل کرم سے جو طریق کے ساتھ وابستہ ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے اس طریق کا کام بھی کر رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس طریق کے ساتھ منسلک بھی ہو رہے ہیں، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر یہ لوگ جو ہے نا وہ مصطفیٰ کی رضا، رب کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے میں تو رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے مجھے پسند کیا، اور 21 دن کے بعد مجھے 18 دن یعنی کہ 1 مہینہ زیادہ مجھے وہاں پر رہنے کا یہ شرف ملا، کہ چاہے مدینے میں تھا نا، چاہے جیل میں کیوں نہ تھا، اب تو وہ سرکار کے در کی جیل ہی حضرت مل جائے زیادہ دیر، اس سے بڑی حضرت کیا بات ہو سکتی ہے۔